السلام علیکم. انگلش اسٹرکچر کی بیک بون کو سمجھنے کے لیے یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے. ایک سینٹینس آپ کے سامنے لکھا ہے احمد از ریڈنگ اے بک. اسٹوڈنٹ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ احمد کیا ہے تو آدھی کلاس کہتی ہے ناؤن ہے, آدھی کلاس کہتی ہے سبجیکٹ ہے. تو یہ جو سبجیکٹ اور ناؤن کی کیٹیگرائزیشن ہے اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, دو آپ نے گروپس بنا لینے ہیں. ایک ہے پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ کیا ہیں؟ یہ گفتگو کے حصے ہیں, یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو گفتگو کو بنا رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کو مل کے کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ آرٹ ہوتے ہیں. اس کی لسٹ میں آپ کے سامنے ابھی لکھتا ہوں. ناؤن آپ نے سنا, پروناؤن ناؤن کی جگہ پہ آتا ہے. اس کے بعد ورب ہے, ایڈجیکٹو ہے, ایڈجیکٹو کے بعد ایڈورب ہے, ایڈورب کے بعد آپ کا ڈٹرمینرز ہیں. ڈٹرمینرز کیا ہوتے ہیں؟ اے این, دی, دس, دیٹ, دیز, دوز. نمبر 7 پہ آپ کی پریپوزیشن ہے, اور نمبر 8 پہ آپ کے لنکنگ ورڈز ہیں. لنکنگ ورڈز کیا کرتے ہیں؟ لنک کرتے ہیں, اینڈ, اور, بٹ, سو, دیر فور. لیکن یہ جو سبجیکٹ اور ناؤن کی گیم ہے, یہ کیا گیم ہے؟ جب آپ اسٹرکچر کی بات کریں گے, رائٹ آرڈر کی بات کریں گے کہ ایک جو ورڈ ہے اپنے کس آرڈر کے اوپر بیس کر رہا ہے, اپنی اس کی پلیسمنٹ کیا ہے, اس کی جگہ کیا ہے, کس جگہ پہ بیس کر رہا ہے, اور وہ فنکشن کیا پرفارم کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اوپر کے سینٹینس میں احمد, یہ بھی ناؤن ہے, اور یہ بک علیحدہ سے اکیلا, یہ بک بھی ناؤن ہے. دو ناؤنز ہیں, اور ان کی جگہ پہ کوئی ہم پروناؤن بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ویری ویری سمپل. اس احمد کی جگہ پہ ہم ہی ایڈ کر سکتے ہیں, اور اس بک کی جگہ پہ اٹ ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ پورا آ بھی اس کے ساتھ لیا جائے گا. احمد از ریڈنگ اٹ, یعنی کہ احمد اسے پڑھ رہا ہے. میں بتاتا ہوں ابھی آ بک کا اور بک کا کیا فلسفہ ہے, یہ ناؤن فریز کے اسٹرکچر میں کیسے ہم اسے سمجھیں گے. تو آپ کو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ 8 ہوتے ہیں, تو جو دوسری طرف ہمارا گروپ ہے اس میں 5 ہوتے ہیں. کیا 5 ہوتے ہیں؟ نمبر 1 سبجیکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس, نمبر 2 پہ ورب ہوتا ہے, نمبر 3 پہ آبجیکٹ ہوتا ہے, نمبر 4 پہ کمپلیمنٹ ہوتا ہے, اور نمبر 5 پہ آپ کے پاس ہوگا ایڈوربیل. اب یہ ڈویژن اس طرح شاید آپ نے پہلے نہ سیکھی ہو, یہ ڈویژن آپ نے کر لینی ہے. ایک تیسری ڈویژن بھی ہوتی ہے, 5 فریز اسٹرکچرز لکھے جاتے ہیں. ناؤن فریز, ورب فریز, ایڈجیکٹو فریز, ایڈورب فریز, اور پریپوزیشنل فریز. وہ ابھی بعد کا ٹاپک ہے. ابھی یہ جو سبجیکٹ ہے, اس سبجیکٹ کو دیکھیں. سبجیکٹ یہ کام کرنے والا ہے, یہ سبجیکٹ کام کرنے والا, یہ اس کی دیکھیں, یہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور ایک پروناؤن بھی ہو سکتا ہے. پروناؤن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کام کرنے والا, جیسے ہی ہم نے لکھا تو پروناؤن تھا. پھر کام کرنے والا احمد لکھا ہم نے تو یہ ناؤن تھا. یعنی کہ ایک ورڈ ناؤن بھی ہو سکتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم, اور وہ سبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ فنکشن ڈیپینڈ کرے گا. اگر اسی کو ہم اینڈ پہ لے جائیں, مثال کے طور پہ ایگزامپل دیکھیں, آئی انوائٹڈ احمد. اب سیم ناؤن ہے, لیکن اس کا فنکشن کیا ہو گیا؟ اس کا فنکشن اب آبجیکٹ کا ہو گیا, یہ ایکشن کو ریسیو کر رہا ہے. یعنی کہ ایک ہی ورڈ احمد تھا, وہ آبجیکٹ بھی بن گیا, سبجیکٹ بھی بن گیا. اب یہ جو ورب ہے کامن ہے, یہ اگر آپ اس کا اسٹرکچر کی بیس پہ اسے میئر کر رہے ہوں گے پھر بھی یہ ورب کہلائے گا. اگر آپ اسے پارٹس آف اسپیچ کی سینس میں سمجھ رہے ہوں گے پھر بھی یہ ورب کہلائے گا. اس کے لیے کامن ٹرم استعمال ہو رہی ہے, لیکن ان کے لیے ڈیفرنٹ ٹرم استعمال ہو رہی ہے. اب یہ آئی کیا ہے؟ یہ فنکشن کے اعتبار سے, اپنی جگہ کے اعتبار سے سبجیکٹ ہے, اور یہ اپنی جگہ کے اعتبار سے آبجیکٹ ہے. اور اگر اس کو ویسے سمجھا جائے پارٹس آف اسپیچ کی سینس میں, اسٹرکچر کی سینس میں نہیں, پارٹس آف اسپیچ کی سینس میں سمجھا جائے تو یہ آئی پروناؤن ہے اور یہ احمد ناؤن ہے, نام ہے. اب باقی چیزیں بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا پھر کیا رول ہے. یہ جو ورب آ رہا ہے, یہ ورب تو چلیں کامن ٹرم آ گئی, ایڈجیکٹو, ایڈورب, ڈٹرمینر, پریپوزیشن, لنکنگ ورڈز, ان کا کیا رول ہے؟ ان کے لیے ہمیں یہ باقی 2 چیزوں کو سمجھنا پڑے گا, کمپلیمنٹ اور ایڈوربیل. اب کمپلیمنٹ کیا ہے؟ کمپلیمنٹ ہے آپ کسی کی ایڈجیکٹو یا کسی کی کوالٹی, کسی کی خوبی آپ بتاتے ہیں. آپ کہتے ہیں دس
बुक इज़ नाइस। तो नाइस क्या है? नाइस एक्चुअली कम्प्लीमेंट है। किसका कम्प्लीमेंट है? इस होल का, दिस बुक का। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट यहाँ पे बुक नहीं लिखा और यहाँ पे दिस बुक लिखा हुआ है। ये पूरी ये दो वर्ड्स हैं ये। अब इसको दोबारा एक दफ़ा समझें कि बुक को अगर आप देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेंस में तो ये बुक नाउन है, इसके नीचे मैं एन लिख रहा हूँ। अगर इस दिस को पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेंस में देखा जाए तो ये डिटर्मिनर है, इसके आगे मैं DET लिख रहा हूँ, यानी कि अलहदा से ये डिटर्मिनर है और ये बुक नाउन है। अब इसको स्ट्रक्चर की बेस पे देखा जाए तो स्ट्रक्चर की बेस पे फिर ये पूरा देखा जाएगा, ये पूरा जुड़ा हुआ है, ये कम्बिनेशन है। ये कम्बिनेशन बन के क्या है? ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही है। पूरा क्या है? इसको मैं ग्रीन के साथ लिखूँगा ताकि आपके लिए समझना आसान हो। दिस होल फ्रेज इज़ अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गई। और ये क्या है? ये कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट किसका है? ये पूरे इस सब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट है। इस सब्जेक्ट की बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ थोड़ी सी वजाहत दे रहा है। अब बाकी थोड़ा सा और समझते हैं कि ये बाकी चीज़ें मज़ीद कैसे आएंगी। आप कहते हैं, जैसे हमने ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल ही ली है कि अगर हम इसे आ बुक को एज ए होल देखें तो ये पूरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, दिस इज़ होल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इंडिविजुअली देखें तो आ डिटर्मिनर है, AND में से आया है, आर्टिकल जिसे आप कहते हैं, और बुक नाउन है, ये नाउन ऊपर। लेकिन इसे एज ए होल देखेंगे स्ट्रक्चर के एतबार से तो ये ऑब्जेक्ट है। इसमें आप मज़ीद जितने मर्जी एडजेक्टिव्स ऐड कर सकते हैं। अ फैंटास्टिक बुक, अ नाइस बुक, अ वंडरफुल बुक, एन अमेजिंग बुक, फिर एन आ जाएगा, एन अमेजिंग बुक। तो हम अ फैंटास्टिक बुक, इधर फैंटास्टिक ऐड करके देखते हैं, FANTASTIC, फैंटास्टिक बुक। तो ये 3 वर्ड्स का एक मजमुआ जो बना है, इसे आप एक नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं, वो अलहदा से है, लेकिन इसे एज ए होल ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब हमारा ये मसला थोड़ा सा आसान होना शुरू हो गया कि ये स्ट्रक्चर के एतबार से और तरह से फ़िक्रे में देखा जाएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से और तरह देखा जाएगा। अब मैं ये कहता हूँ कि दिस बुक इज़ नाइस की बजाय मैं कहता हूँ इसको काटें, नाइस को मिटाते हैं हम। इसकी जगह हम लिखना चाहते हैं वेरी नाइस। वेरी का वर्ड हम ऐड करेंगे, वेरी नाइस। अभी जो वेरी लगा है, वेरी नाइस, ये वेरी एडवर्ब है, यहाँ से देखा जाएगा तो एडवर्ब है, लेकिन ये एज अ होल ये कम्प्लीमेंट ही समझा जाएगा। किसका कम्प्लीमेंट है? दिस बुक का। अब यहाँ पे आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, दिस न्यू बुक इज़ वेरी नाइस। तो वेरी नाइस और दिस न्यू बुक, ये एज ए होल सब्जेक्ट है, ये एज ए होल कम्प्लीमेंट है, इनके पूरे का पूरा कम्प्लीमेंट समझा जाएगा। बाकी ये जो लिंकिंग वर्ड्स हैं ये और चीज़ है, ये आप एंड और लगा सकते हैं, एंड आई एम एन्जॉइंग इट, आई एम एन्जॉइंग टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस बुक। तो आप मज़ीद एंड के साथ, बट के साथ, बट माई फ्रेंड डिडंट लाइक इट, लेकिन मेरे दोस्त ने इसे पसंद नहीं किया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब प्रपोजिशंस का क्या रोल है यहाँ पे? एक ये एडवर्बियल भी आ रहा है, ये क्या चीज़ है? फ़िक्रे के अंदर जब आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो एडवर्ब या एडवर्बियल, ये दो टर्म्स अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। जो जॉन ईस्टवुड साहब हैं उन्होंने एडवर्बियल को यूज़ किया और उन्होंने कहा कि इसके अंदर आप एक एडवर्ब भी ऐड कर सकते हैं और एक PP भी ऐड कर सकते हैं, जिसे आप प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दिस न्यू बुक इज़ इन माई रीडिंग लिस्ट। जो मेरी रीडिंग लिस्ट है उसमें ये है। तो ये जो इन माई रीडिंग लिस्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन माई रीडिंग लिस्ट, ये सारा क्या है? ये एक्चुअली है प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन माई रीडिंग लिस्ट, मेरी रीडिंग लिस्ट में है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा कोई, ये एक निशानदेही की जा रही है, एक एडवर्बियल इसको कहा जाता है
کہ یہ آپ کسی کی مطلب جگہ کی نشاندہی بھی ایک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی جگہ پہ سیو ہے. جیسے میں کہتا ہوں دس بک از آن دا ٹیبل, تو آن دا ٹیبل یہ جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں. دس بک از دیئر, یہ بک وہاں پہ ہے, تو دیئر بھی ایکچولی یہ آپ کا ایڈورب آف پلیس ہے, تو یہ ایڈورب آف پلیس بھی آ سکتا ہے ادھر. دا میٹنگ از ٹمورو, تو ٹمورو آبجیکٹ نہیں ہے کوئی بلکہ ایڈوربیل ہے. شی ٹاکس نائسلی, تو نائسلی ایڈورب ہے, ورب کے بعد لگ رہا ہے, تو وہ ایڈوربیل میں کنسیڈر ہوگا. لیکن ان شارٹ لیٹ می سم اپ مائی ٹاک, جو اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ایک ورڈ انڈیویجولی جیسے از ہے, یہ ہیلپنگ ورب ہے یہاں پہ تو, لیکن یہ جب بی کی شکل میں آتا ہے تو اس کو مین ورب بھی سمجھا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ آپ اسے مین ورب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بی کی فیملی میں سے آیا ہے. اس میں واز بھی آ سکتا تھا, دس نیو بک یا دیٹ نیو بک واز ان مائی ریڈنگ لسٹ بٹ آئی couldn't ریڈ that ون, لیکن میں اسے پڑھ نہ سکا. اچھا, اب یہ ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ایک ورڈ کو انڈیویجولی اگر دیکھا جائے تو وہ یہاں سے بھی سمجھا جا سکتا ہے اسے پارٹس آف اسپیچ کی سینس میں. اگر اسٹرکچر کی سینس میں سمجھا جائے تو انڈیویجولی بھی آ سکتا ہے, جیسے احمد کا اپنا ایک رول ہے سبجیکٹ کا. بک گروپ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, اس کا اپنا رول ہے آبجیکٹ کا. تو آئی پروناؤن ہے, یہ سبجیکٹ کا رول پلے کر رہا ہے, اور یہاں پہ جو ویری نائس ہے یہ کمپلیمنٹ کا رول پلے کر رہا ہے. دس نیو بک یہ سبجیکٹ کا رول پلے کر رہا ہے. اور بھی کافی اگزامپلز آپ لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یہ رول کیا پلے کر رہا ہے. تو اسٹرکچر کی اور پارٹس آف اسپیچ کی جو گیم ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو پلیز شیئر ود یور فرینڈس اینڈ ڈونٹ forget to subscribe the channel. Take care. Bye.